الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ لیکچر کلاس 4 ایئر کے لیے ہے۔ متعدی امراض کی علامات، وجوہات اور روک تھام۔ اس کی علامات کیا ہے، وجوہات، اسباب کیا ہے اور روک تھام۔ پہلی جو مرض ہے متعدی امراض وہ ہے انفلوئنزا۔ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ انفلوئنزا یہ متعدی قسم کی بیماری ہے جو وائرس سے پھیلتی ہے، بہت جلد اور تیزی سے وبائی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اس سے حلق، ٹراکیا، برونکائی میں سوزش ہو جاتی ہے۔ اچھا، انفلوئنزا کے اسباب کیا ہیں، وہ کیسے پھیلتی ہے، اس کے اسباب وہ کیسے آتی ہے، وجوہات کن بنا پر۔ یہ مرض انفلوئنزا جیسی لیس جرثومہ سے پھیلتا ہے۔ متاثرہ فرد کے سانس کے بخارات سے دوسرے فرد کو متاثر کرتے ہیں۔ متاثرہ فرد کے قریب بیٹھنے سے بھی دوسرا تندرست فرد اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ منہ اور ناک سے خارج شدہ رطوبتوں سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ متاثرہ فرد کے استعمال کی اشیاء بھی اس مرض کا باعث بنتی ہے۔ آگے ہیں انفلوئنزا کے علامات۔ یہ مرض کسی صورت میں انسان پر اپنے اثرات مرتب کر کے اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ہلکے بخار کے ساتھ زکام کی علامات کا اظہار ہونے لگتی ہے۔ ہلکے بخار کے ساتھ زکام کی علامات کا اظہار ہونے لگتی ہے۔ عام اعصابی عضلاتی کمزوری، جسم میں شدید درد، بھوک کا نہ لگنا، منہ کا ذائقہ بد مزہ، کھانے پینے کو دل نہ چاہنا اور معمولی کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ متاثرہ فرد سردی محسوس کرتا ہے اور بخار بھی ہو جاتا ہے۔ متاثرہ فرد نقاہت کا شکار ہو جاتا ہے۔ نبض کی رفتار 120 سے 140 تک پہنچ جاتی ہے۔ سر میں شدید درد کے ساتھ چکر بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات غنودگی اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ جسم کا مدافعتی نظام کمزور ہونے کی وجہ سے کوئی بھی دوسری بیماری مثلاً نمونیا ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات علامات کا اظہار جوڑوں کے درد کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی جسم کے ایک حصے میں اور کبھی دوسرے حصے میں درد ہونے لگتا ہے اور زکام تیز ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ بیماری ہونے سے جسم میں اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ مرض بار بار ہوتا ہے۔ انفلوئنزا کی حفاظتی تدابیر، روک تھام۔ متاثرہ فرد کو لازمی طور پر علیحدہ رکھیے۔ متاثرہ فرد کو مکمل طور پر بستر میں ہی آرام کرنا چاہیے۔ متاثرہ فرد کو بیماری کے دوران دوسرے فرد کے ملنے کی اجازت نہ دی جائے۔ متاثرہ فرد کو کپڑے اور دوسری اشیاء کو جلا دیا جائے۔ متاثرہ فرد کو غذا بالکل سادہ اور زد و ہضم دی جائے۔ پھلوں کا رس کثرت سے استعمال یا کوئی محنت یا مشقت والا کام اس قدر نہ کیا جائے کہ اس میں تھکان ہو۔ متاثرہ فرد کی تھکان کو قبض نہ ہونے دیا جائے۔ اس طرح پانی میں خوب پیا جائے تاکہ کھانا قدر سے کم کھایا جائے۔ تھینک یو۔